نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے لیے معافی چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پورے مہینے 11 مہینے اللہ کی عبادت سے غافل ہونے والوں آؤ میرے دربار میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین، آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے گناہ کا بوجھ اپنے بدن پر نہ ڈالو، گناہوں کے انبار نہ لادو، بلکہ مغفرت کا سامان تلاش کرو، اور ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے اس میں بڑے بڑے گنہگار معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی آپ الفاظ دیکھیے اور اللہ کا طریقہ دیکھیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے عالموں، اے اللہ کے نیک بندوں، اے وہ لوگوں جو پورے دن نماز پڑھتے ہو، اے وہ لوگوں جو روزے پہ روزے رکھتے ہو، بلکہ اللہ نے وہ کہا اے میرے بندو جس نے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو، جس نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہو، جس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، ان کو بھی اللہ مخاطب کر رہا ہے آ جاؤ میری بستی کی طرف، آ جاؤ میری کامیابی کی طرف، آؤ میرے دربار میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ ہوئے ہوں گے، بہت بڑے گناہ کیے ہوں گے، لیکن آؤ میرے دربار میں، میری رحمت بہت وسیع ہے، میرے مغفرت بہت وسیع ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے بندے بس تو ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تیرے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تیرے گناہوں کی تلافی کے لیے تیار ہے۔ بس ایک بندے ایک بار اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کر لے۔ اے میرے اللہ میں نے 11 مہینے نماز نہیں پڑھی، آج جب شیطانوں کو بند کیا گیا ہے اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا ہوں۔ اے اللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے لیکن آج میں اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے نبی کا کبھی حکم نہیں توڑوں گا، تیرا احکام پر کبھی جو ہے پسے پشت نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ ایک مغفرت کرنے کی دیری میں صرف ایک ہمارا الفاظ ہے، ہم اللہ کی طرف چلے جائے، اللہ آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہ سوچو کہ ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، آج میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں آؤں۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ عالموں، اے مفتیوں، اے قاریوں، اے نمازیوں، اے حاجیوں، میں نے یہ نہیں بولا، میں نے بولا ہے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، جو بندے ہیں ان سب کی مغفرت کا اعلان اس رمضان مبارک کی اچھی گھڑی کے اندر ہے اور عمدہ گھڑی کے اندر ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آ کر اپنی مغفرت طلب کریں۔ لیکن اگر رمضان کی گھڑی کو بھی ہم نے رسم و رواج میں اتار دیا، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے جو ہے
صبح سحری کھائی اور شام کو افطار کر لیا. بیچ کی جو پابندی تھی وہ یہ تھی کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے تھا, تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے تھا. روزہ نام ہے رکنے کا, رکنے کا مطلب یہ ہے ہر برائی سے رک جائے, اللہ کے ان نافرمانیوں سے رک جائے, اللہ جس سے غصہ ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھے جس کو اللہ نے منع کیا, ہمارے کان وہ نہ سنے جس کو اللہ نے منع کیا, ہمارے پیر وہاں نہ جائیں, ہمارے ہاتھ وہ عمل نہ کرے جس کو اللہ نے منع کیا ہے, اللہ نے روکا ہے. یہی روزہ ہے. ورنہ یاد رکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بھوکے ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں, اس کے باوجود وہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اپنی کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں کا, اپنی قوت اور طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اور اپنی ذہنی فکر کا, اپنے دماغ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اپنے دماغوں کے اندر فطور اور خیالات اور برائی, حسد, کینہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں. میرے پیارے بھائی یاد رکھو حدیث پاک کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یاد رکھو اگر کوئی اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو سوائے بھوکا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی ایک چارٹ بنائے, اپنے وقت کو, ہر وقت کے لیے کیا کام ہے, ہمیں ایک منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار ہم دکان پہ رہتے ہیں, مارکیٹ میں رہتے ہیں, ہم جو ہے بازاروں میں رہتے ہیں, ہم کس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے, سجدہ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, آپ جو حلقے بنا کر بیٹھے, یہی عبادت نہیں ہے. بلکہ عبادت یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اس نیت سے نکلے آج میں تجارت کروں گا, نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر تجارت کروں گا, آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج میں گراہک کو دھوکہ نہیں دوں گا, آج میں اللہ کے جو بندے ہیں, اللہ کے جو غریب بندے ہیں ان کی مدد کروں گا. اگر انسان یہ نیت کر کے نکلا اور گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر نکلا ہے, اس وقت سے فرشتے اس کے نامے اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے. اگر ہم سنت طریقے پر تجارت کریں گے, سنت طریقے پر اپنی دکان پر بیٹھیں گے اور یہ عہد کریں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, میرے پیارے بھائیوں ہمیں اس وقت سے ثواب لکھنا شروع ہو جائے. لیکن اگر ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں, برا نہیں ماننا, آج کل کہا جاتا ہے کہ روزہ تو عورتوں کے لیے ہے, روزہ عورتوں کے لیے ہے, وہی رکھیں گی, وہی تہجد پڑھیں گی, وہی اشراق پڑھیں گی, وہی چاشت پڑھیں گی, اور وہی قرآن پہ قرآن ختم کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم تو ATM ہے, کمائیں گے, ہم تو بازار میں نکلیں گے, ہمارے بچے کیا کھائیں گے, ہم بازار نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلے گا, ہم بازار نہیں جائیں گے تو ہماری بیوی کیسے پلے گی, ہم بازار نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر میں کھانا کیسے بنے گا. ارے میرے پیارے بھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجارت کی ہے, آپ نے بھی کاروبار کیا ہے, لیکن کاروبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھلا دیا ہو, اللہ کے نبی کے احکام کو توڑ دیا ہو. نہیں, میرے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز میں تجارت بتائی ہے. ہم بس کریں تو, ایک بار سوچے تو, ایک بار کرنے کو سوچے تو ہمارے پاس بہت سارے راستے نکل کر چلے آئیں گے. اگر آپ کے پاس صبح کا وقت ہے, آپ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں, اس کے بعد آپ اپنی دکان پر چلے جائیں, دکان میں جب ظہر کا وقت ہو آپ نماز پڑھ لیں, ظہر کے لیے جب مسجد جائیں تو آپ دو چار صفحے قرآن کی تلاوت کر لیں. قرآن کا تعلق روزے سے بہت گہرا ہے. الصوم والقرآن یشفعان فی الآخرہ, یعنی قبر کے اندر یہ دونوں اللہ سے جھگڑیں گے. روزہ بھی جھگڑے گا, قرآن بھی جھگڑے گا. روزہ کہے گا پورے دن میں نے اس کو بھوکا رکھا, میری وجہ سے یہ بھوکا رہا, اللہ جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا میں یہاں
سے جانے والا نہیں ہو۔ قرآن کہے گا میری وجہ سے یہ راتوں کو کھڑا تھا، میری وجہ سے یہ بھوک پیاس کی حالت میں بھی زور زور سے تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن جھگڑے گا، روزہ جھگڑے گا، جب جھگڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ آج اگر ہم کوئی بڑے آدمی کی سفارش کرواتے ہیں تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جب قرآن کی سفارش ہوگی، جب روزے کی سفارش ہوگی تو ہمارے حق میں کیوں قبول نہیں ہوگی؟ لیکن ضروری یہ ہے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے، قرآن کو عبادت کی طرح کیا جائے، رسم کی طرح نہیں، رواج کی طرح نہیں۔ نیت خاص ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں، ایک رواج بن چکا ہے، ایک رسم بن چکی ہے، ہم دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو کہیں گے، گھر والے بھی کہیں گے اور آس پاس کے لوگ بھی کہیں گے یار اتنا ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھ رہا، اس وجہ سے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ روزے کا مقصد میرے اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے بندے بھوکے رہے پیاسے رہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ روزے کا مقصد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اسی لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور آپ کہو گے کہ روزہ رکھنے سے متقی کون بن جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، پیٹ خالی میں کسی کو شہوت نہیں ہوتی، خالی پیٹ میں کوئی گناہ جلدی سے نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوگا نفسانی خواہشات اچھال مارے گی، نفسانی خواہشات ابھرے گی، لیکن جب ہم خالی پیٹ ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں اگر تمہیں تتا ہے، تمہیں طاقت ہے، قوت ہے، طاقت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو، ورنہ اگر عمر ہو جائے نکاح کر نہ سکتے ہو تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ روزہ نفس کو توڑتا ہے، روزہ خواہشات نفس کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھ کر دیکھیں، اگر میں نوجوانوں گناہ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن ہمارے روزے بھی ایسے ہیں کہ ہم سحری میں بھی گلے تک کھاتے ہیں، افطاری کے اندر تو اللہ بہتر جانے کہاں تک کھاتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم رات میں تراویح کے بعد جاتے ہیں اس کے بعد بھی کھاتے ہیں۔ ہمارا کھانا تو ایسا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ہم اور دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان کے اندر کھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا، بھوک برداشت نہیں ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں روزے میں نصیب ہوتی ہے، ورنہ اور دنوں میں یہ تمام کی اشیاء اور یہ تمام اچھے غذائیں ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہم پکوڑی کبھی بنا لیتے ہوں گے، ہم سویاں کبھی بنا لیتے ہوں گے، اور ہم تمام کی تمام چیزیں کبھی بنا لیتے ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے دسترخوان کی رونقیں بہت ساری اشیاء ہوتی ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے، یہ صرف رمضان کی برکت ہے۔ اور میں کہتا چلوں ایک بات اور، رمضان میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو تمام چیزیں کھاتے ہیں، وہ ہمارا پیٹ پچا لیتا ہے، پیٹ ہضم کر لیتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے علاوہ یہ چیزیں کھائیں تو ہم لیٹرین میں بھاگیں گے، پیچز شروع ہو جائیں گی، لوز موشن لگ جائیں گے، لیکن یہ ہمارے رمضان المبارک کی برکت ہے اور یہ اس کی مبارک شان ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ بھی کھاتے ہیں اللہ ہمیں ہضم کرا دیتا ہے اور ہماری صحت کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ آج اگر ہم رمضان کے روزے کی قدر کر لیں، صرف ایک چیز کی قدر کر لیں کہ روزہ جیسے رکھنا ہے ویسا رکھنا شروع کر دیں، ہمارے اندر خود بخود آٹومیٹک طریقے سے اپنے آپ سے طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اور جو ہمارے بدن کی پورے مہینے بیماریاں رہی ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج سائنسداں اس کو ریسرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے
کہ کوئی شخص اگر 20 سے 25 دن 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے گا اس کو کینسر نہیں ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہمارے آقا تو 1450 سال پہلے اس کو فرض کر گئے، ہمارے نبی نے اس کو بتایا، ہمارا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، ہمیں سائنس دان سے مطلب نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں تو یہ مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو نبی کا فرمان ہے، اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں، بس ہم یہی سمجھنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سمجھنا۔ میں نے آپ کو بتایا رمضان کے اندر کیسے چلنا ہے۔ رمضان میں جو ہم گناہ، رمضان کے علاوہ میں جو گناہ کرتے تھے، بس ہم ان سے بچنے والے بن جائیں۔ ان سے بچنے والے کیسے بن جائیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو صدقہ نافلہ۔ بس اب ایک بات کہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، برا نہیں ماننا، اب ہم صدقہ نافلہ کا اہتمام نہیں دیں۔ اکثر لوگ بس زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر کسی کو 20 روپے بھی دیے، میری زکوٰۃ میں لکھ لیے اسے، کبھی جو ہے زیادہ دینی پڑ جائے، تو یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو خرافات ہے اس کو نکالو۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو، صدقہ ہے، صدقہ کو ادا کرو، اور جو نافلی صدقہ ہے اس کو بھی دینے کی کوشش کیا کرو۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار ہے اور ہمارے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے ہمارے پاس روپیہ پیسہ دیا ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کو ہمیں پر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے، جیسے تیز ہوا سب کو لگتی ہے، ایسے آپ سب پر عام ہو جاتے، سب پر سخی ہو جاتے، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسے بھی ہو، راہ چلتے آپ سب کو دیا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ وہب ہو جایا کرتے تھے، دینے والے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو بتانے آئے تھے کہ یہ ایسے دن ہے، اگر ان کی صرف قدر کر لو جنت میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر ان کے اندر بھی رہ کر بھی آپ نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کو بھی ضائع کر دیا تو اس سے بدنصیب اور بیکار انسان، ذلیل انسان کوئی نہیں کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے آقا نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، ملعون ہے وہ شخص، ذلیل ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ ہم ذرا سوچیں کہ کتنے ہماری زندگی کے اندر رمضان گزر گئے، کیا کبھی ہم نے دو آنسو اللہ کے دربار میں گرائے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ اللہ سے معافی مانگی ہے؟ اے اللہ 11 مہینے تیری سنت کو پامال کیا ہو، 11 مہینے تیرے احکام کو توڑا ہے، اے اللہ تو بہت مغفرت کرنے والا ہے، میں نے سنا ہے تیری مغفرت بہت وسیع ہے، میں نے سنا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے خزینے سے ہمارے اوپر رحم کر دے، اپنی مغفرت کے خزینے سے ہماری مغفرت کر دے۔ ایک بار ہم ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، ایک بار اللہ کے نبی کی بات مانے تو صحیح، ایک بار صدقہ نافلہ کا اہتمام کریں تو صحیح، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کرا، ہم تو رمضان کی کوئی تیاری نہیں۔ اور ایک سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم رمضان کے اندر پورے دن بھوکا رہتے ہیں اور مغرب کے وقت ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ جب ہمارا افطار کا وقت ہے، ہمارا افطاری لگ چکی ہے، ہم اللہ کے دربار میں اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ اس وقت اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ صبح سحری سے لے کر ابھی تک بھوکا ہے، نہ تو کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ایسے ہی ہے جب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن نہ تو میرے نوجوان بھائی بیٹھتے ہیں نہ مرد حضرات بیٹھتے ہیں، اور عورتوں پر تو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، انہیں پکوڑے تلنے میں لگایا جاتا ہے، گرم گرم پکوڑے کھانے کے چکر میں عورتوں کو اس وقت تلنے میں لگایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو، اپنی بہنوں پر ظلم نہ کرو، اپنی ماؤں پر ظلم نہ کرو، یہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھا اخلاق تو تب ہے 15 منٹ پہلے اپنی بیوی سے کہہ دو چولہا بند کر دو، 10 منٹ پہلے اپنی بہن سے کہہ دو آ کر بیٹھ جاؤ، اپنی ماں سے کہہ دو آؤ امی بیٹھ جاؤ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، پکوڑے نہیں تلیں گے، سوئیاں نہیں بنائیں گے، تمام فروٹ
سوٹ نہیں تیار کریں گے، ہم اس میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور رسم و رواج کے اندر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہماری افطاری نہیں بنی، پاس والے کیا کہیں گے کہ آج ان کے یہاں افطاری نہیں ہے، آج یہ کھجور سے افطار کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف یہ ہونا چاہیے کہ 10 سے 15 منٹ ہم تمام افراد کو اپنے گھر پر بٹھائیں اور ایک ساتھ دعا کروائے، اپنے گھر کے حالات کو سنوارنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھائیں تو صحیح۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں ہوتا ہے؟ نہیں ہو بتائیں گے نہیں، بے عزتی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بیوی تل رہی ہے، بہن تل رہی ہے، ماں تل رہی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، افطار سیٹی بج گئی، گولا پٹک گیا، اب ایک دم سے بھاگے، لو ایک دم سے کھجور کھا لو، افطار کر لو، نہ کوئی دعا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ذرا بھی پیار ہے تو اللہ کے نبی کی باتوں کو مانو۔ وہ کیسے مانو گے؟ وہ ایسے مانو گے کہ نبی نے جو کہا ہے اس کو کرو گے۔ مغرب سے پہلے بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اور جب افطار کا وقت ہو جائے، سیٹی بول جائے، گولا دب جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھجور کو ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر یہ کہہ کر ہم افطار کریں گے، کیا مزہ آئے گا افطاری میں۔ اور اگر وہ کھجور جو حلال کمائی سے ہو، اگر ہم اس سے افطار کریں گے، ہمارا روزہ کتنا اچھا ہوگا، اللہ اس روزے کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ہماری ماں بہنیں تلنے میں لگی ہوئی ہے اور ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اچانک سے آتے ہیں، کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے ہیں، نہ بسم اللہ نہ عوذ باللہ، بس ایسے ہی ہم نے شروع کر دیا، یہ کہاں کی ہماری سیرت ہے؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنوارو اور سنت طریقے سے اپنے آپ کو چلاؤ، تب زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ آپ اگر چاہو گے جو رسم رواج ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے ابھی بھی کرتے رہیں گے تو ہمارے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک بار ابھی کوئی ہولی آفر، دیوالی آفر، عید والا دھماکہ کوئی آتا ہے تو ہم فوراً جو ہے لگ جاتے ہیں اور اپنی بھی ایک عرضی ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ پرسنٹیج پہ چھوٹ مل جائے گی، 60,000 والی چیز ہمیں 40-50,000 میں مل جائے گی، ہم بڑا دوڑنے لگتے ہیں۔ لیکن آج تو 70% چھوٹ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ثواب، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک کے 70 مل رہے ہیں یہاں پہ۔ اس لیے یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنی ماں بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اللہ کے دربار میں ہمیں جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے اس طریقے سے دینا ہے، اور ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، مساجد کے اندر زیادہ سے زیادہ دینا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو آج کے دن مسجد کے اندر آتے ہیں وہ 50 روپے دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، آج سے یہ ظاہر کر لے کہ اب سے جو جمعے آئیں گے، اگر میں 10 دیتا تھا تو میں 20 دوں گا، میں اگر 50 دیتا تھا 100 دوں گا۔ آپ اگر حساب لگائیں، آپ کو میں حساب جڑوا دوں تو آپ کہو گے واہ کیا بات ہے۔ آپ اگر 7 جمعے آ کر 10 روپے دیں گے اور اگر آپ ایک دن 100 روپے دیں گے، آپ اس کا بدلہ بہت تلاش کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ خود کیلکولیٹ کر لو۔ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہوگا یا اگر آپ میتھمیٹک میں اچھے مضبوط ہوں گے تو آپ اپنا حساب لگا لو کہ 1 روپیہ اگر ہم دیتے ہیں تو اس کے ہمیں 1 روپیہ ملتا ہے، جو اللہ کے اوپر ہے کتنا بدلہ دے دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا الصوم جنہ، صوم یعنی روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ روزہ جو ہے میری عبادت، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ اس لیے روزے کی حالت میں جمعے کے دن ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، جمعے کے دن ہوگا اور 1 کے 70 مل رہے ہوں گے۔ اگر ہم 10 روپے دیتے ہوں گے، اگر ہم 10 کی جگہ 100 دینے لگے، 10 کی جگہ 50 دینے لگے، 10 کی جگہ 20 دینے لگے تو ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی بیلنس خالی نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہوگا ہمارا جو نام اعمال کا خانہ خالی تھا وہ پر ہو جائے گا، وہ بھر جائے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مسجد کے اندر ضرور دے کر جائیں، کیونکہ آپ مسجد میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 50 روپے کی وسعت تھی تو آپ 100 دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ
یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے، یہ گھڑی مغفرت کی گھڑی ہے، یہ گھڑی رحمت کی گھڑی ہے۔ اس لیے اس گھڑی کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کرے، اللہ کے واسطے برباد نہ کرے اور کھیل کود کے اندر نہ پڑے۔ اور سب سے اچھی درخواست جو میں کر رہا ہوں آپ سے، بالکل آپ اس پر عمل کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے بات نہ مانی تو آپ کا اگر دامن پکڑ لیا، آپ کی بہنوں نے، آپ کی ماؤں نے اور آپ کی بیویوں نے اگر آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ چھڑا نہیں پاؤ گے۔ کہ آپ کو مسجد رشید کے منبر سے یہ آواز آئی تھی کہ آپ اپنی بہنوں کو افطار بنانے میں نہ لگاؤ، آپ اپنی ماؤں کو افطار بنانے میں نہ لگاؤ، لیکن آپ نے پھر بھی لگایا تھا۔ اگر وہ دامن پکڑ لیں گی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے عہد کر لو، 10 سے 15 منٹ نہ اپنی بہنوں کو، نہ اپنی ماؤں کو، نہ اپنی بیویوں کو کھانا بنانے میں نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور ان سے کہیں گے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی جو تیری جائز تمنا ہے اس کو مانگ لے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال فرشتے بدل رہے ہیں، نام اعمال جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فرشتے جا کر کہیں گے اے اللہ وہ روزے کی حالت میں تھے، پورے دن بھوکے تھے اور وہ تجھ سے یہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ ہمارے اوپر ترس آئے گا اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو کھولے گا، اپنی مغفرت کے دروازے کو کھولے گا اور ہمارے لیے جو ہے مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔